الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز محترم، میں سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آج اس ناموس مصطفیٰ ریلی میں شرکت کر کے اپنا نام حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلاموں میں لکھوا لیا۔ قیامت کے دن انشاءاللہ یہ آپ کا یہاں چل کے آنا اور یہاں کھڑے ہونا قیامت میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ حضور کے ناموس کی حفاظت کرنے والوں کو حضور نوازیں گے اپنے کرم سے، انشاءاللہ ہم غلاموں کا بھی نام آ جائے گا انشاءاللہ اس کے اندر۔ یاد رکھیے میرے آقا کا، میرے رب کا ارشاد ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو، ہر آنے والا دن آپ کی عظمت میں اضافہ ہو، ہر آنے والے مہینے میں آپ کی عظمت میں اضافہ ہو، ہر سال آپ کی عظمتوں میں اضافہ ہو۔ آپ دیکھ لیں پچھلے سال کتنے جلوس تھے، اس دفعہ میلاد شریف میں جلسے اور زیادہ ہوگا، میلاد شریف میں جلوس اور زیادہ ہوگا۔ حضور کی عزت اور عظمت کا اللہ نے چونکہ وعدہ کیا ہے، لہذا میرے مصطفیٰ کی عزت میں بڑھتی جا رہی ہے، ان کی شانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی عظمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کوئی شخص دنیا کا اللہ سے لڑائی مول لے سکتا ہے؟ مجھ سے آپ سے تو کوئی لڑائی مول لے سکتا ہے؟ میں کہوں نہیں صاحب میں فلاں کو عزت دوں گا، آپ کہیں نہیں صاحب میں عزت دوں گا، میں اس کو ذلیل کروں گا۔ عمران خان صاحب کہیں نہیں صاحب فلاں کو عزت نہیں ملے گی، میں تو اس کو ذلیل کروں گا۔ لیکن یہاں تو رب کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو عزت دینے والا ہوں۔ اب دنیا میں کس کی طاقت ہے؟ ہزار ٹرمپ ایک طرف ہو جائیں، ہزار مودی ایک طرف ہو جائیں، سارا یورپ ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا کے یہود اور نصارا اکٹھے ہو جائیں اور میرے مصطفیٰ کی توہین کریں، وہ بال بیکا نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ کی عظمت میں اضافہ ہوتا چلا رہے گا۔ اس لیے کہ یہ رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری عزت تو ہم بڑھائیں گے اور آرام بڑھتی چلی جائے گی۔ اور آپ دیکھ لیں جو توہین کرنے والے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں اور رسوا ہوتے ہیں۔ امتحان صرف ہمارا ہوتا ہے، رب نے تو وعدہ کر لیا، رب نے ذمہ دے لیا اپنے محبوب کی شان میں بڑھاؤں گا، لیکن وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کون ہے جو اس کام کو کر رہے ہیں، میرے محبوب کی عظمت میں کون اضافہ کر رہا ہے، ان کی شان میں کون اضافہ کر رہا ہے، کون ان کے ناموس کے لیے جلسے کر رہا ہے، کون ان کے ناموس کے لیے جلوس نکال رہا ہے، کنونشن منعقد کر رہا ہے، کون ہے جو ان کے لیے عالمی سطح پر آوازیں بلند کر رہا ہے، جو ان کے لیے آواز بلند کرتا ہے، ناموس کے لیے ان کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے، میدان عمل کے اندر آتا ہے، حضور کی نگاہ کرم بھی ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ ممتاز قادری کو دیکھ لیجئے، اس نے ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کی تھی نا، کیا اللہ نے اس کو عزت دی ہے؟ پورے پاکستان میں ایسا جنازہ کسی کا نہیں ہوا جیسا ممتاز قادری کا جنازہ تھا۔ بڑے بڑے اولیاء اس کے جنازوں میں آئے شرکت کے لیے، ایسے ایسے پیر میں نے دیکھے ان کے جنازوں میں، جن کی گاڑی گزرتی ہے تو ہزاروں مریدین ان کے گاڑی کے نشان اور ٹائروں کو چوما کرتے تھے اور وہ وہاں دھکے کھا رہے تھے۔ میں نے کہا آج یہاں آپ کیسے نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ممتاز قادری کا جنازہ ہے، یہ اللہ کے محبوب کا جنازہ ہے، یہ ایک عاشق رسول کا جنازہ ہے، اس میں جو شرکت کرے گا وہ بھی حضور کا محبوب بن جائے گا۔ ہم تو اپنی قسمت جگانے کے لیے آئے ہیں، یہ ہے جو ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کرتے ہیں ان کو یہ اللہ عزت عطا کرتا ہے، اور جو ناموس مصطفیٰ کی مخالفت کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے کہ کون بدلہ لے گا ان سے۔ ممتاز قادری سے جو ممتاز قادری نے جس کو مارا تھا سلمان تاثیر، وہ ذلیل ہوا، رسوا ہوا، جہنم واصل ہوا۔ وہ اسی طرح ایک اور شخص جس نے حضور کی توہین و گستاخی کی تھی یورپ کے اندر، آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ ایک گاڑی کے اندر جالا تھا، آگ لگی جل گیا، جل کے خاک ہو گیا، راکھ ہو گیا۔ صرف رب یہ دیکھتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ناموس کی حفاظت کون کر رہا ہے، ورنہ وہ خود بدلہ لے لیتا ہے، وہ خود اس کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، وہ خود اپنے محبوب کے دشمنوں کو ذلیل رسوا کر دیتا ہے۔ ٹرمپ نے بھی بڑی حمایت کی تھی، ٹرمپ نے بھی کہا تھا جب یہ قادیانی گئے تھے میرے
اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری حمایت کروں گا۔ ہمارے عمران خان صاحب کو کہا تھا ان کے جو قانون ہے وہ ختم کرواؤ، ان کے لیے بڑا دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ IMF سے اور ورلڈ بینک سے جو منظور ہو کے آ رہے ہیں اس میں شرط رکھی گئی ہے کہ ان کے جو قانون ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ٹرمپ کا کیا حال ہوا ہے، ذلیل و رسوا ہو کر وائٹ ہاؤس سے نکلا ہے۔ وہ وہی حال ہوگا ہر شخص کا جو نبی کے گستاخوں کو تحفظ فراہم کرے گا۔ ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب یہ وقت ہے ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے آگے آؤ بڑھ کر، دیکھو اللہ تمہاری کیسی مدد کرتا ہے۔ کہتے ہیں آپ بہت ہیں کہ میں نے اقوام متحدہ میں تقریر کر دی، میں نے اسلام فوبیا کے بارے کے اندر وہاں تقریر کر دی، یہاں تقریر کر دی۔ خالی تقریر سے کام نہیں بنتا، قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے، باقی دنیا کے مسلمان یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عملی قدم آپ کیا اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ نے کہا تھا وزیر خارجہ کو میں بھیجوں گا کہ وہ عالمی سطح پر قانون سازی کروائیں کہ کوئی شخص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، لیکن افسوس آپ نے ابھی تک کوئی اس کے لیے قدم نہیں اٹھایا۔ اب وقت آ گیا ہے، میں کل پڑھ رہا تھا، آج اخبار میں موجود ہے کہ اتنا دباؤ میں آ گیا ہے فرانس کا صدر کہ اس نے اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا ہے مصر کے اندر کہ جامع ازہر کے شیخ سے ملو جا کر، مصر کے صدر سے ملو جا کر، اس سے کہو مسلمانوں سے میری صلح کرائیں، کوئی مسئلہ حل کرائیں۔ یہ وقت آ گیا ہے اب صرف اس کو نہیں پوری دنیا کو بتایا جائے کہ عاشقان مصطفیٰ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنی آقا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہے کہ عمران خان صاحب میدان میں آئیں، کانفرنس بلائیں، وزراء خارجہ کی، سربراہان مملکت کی ایک کانفرنس بلائیں اور جب اقوام عالم پر، اقوام متحدہ پر، سلامتی کونسل پر ڈور ڈالا جائے کہ وہ ایسا قانون بنائے کہ کسی شخص کو توہین رسالت کا گمان بھی نہ ہو اور ہمت بھی نہ پڑے۔ اور اس سے بڑا موقع کیا ہوگا؟ یورپی عدالت، آپ حیران ہوں گے، پاکستان کی عدالت نہیں، یورپی عدالت فیصلہ کر رہی ہے کہ آزادی اظہار اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، عالمی عدالت کے اندر جائیں، ہم عالمی سطح پر یہ قانون سازی کوشش کریں تاکہ روز روز جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے یہ مسئلہ کھڑا رہو۔ میں صحیح عرض کرتا ہوں اگر عمران خان صاحب یہ قدم اٹھائیں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ یہ جتنے لوگ آج ان کے مقابلے میں آئے سب ختم ہو جائیں گے، ساری دلدلیں دور ہو جائیں گی۔ پاکستان سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو مہنگائی آ رہی ہے، جو بد امنی آ رہی ہے، سب ختم ہو جائے گی حضور کے دامن کو پکڑنے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوہے قلم پہ تیرے ہیں، لیکن اگر نبی کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اس پر اسی طرح خاموش بیٹھے رہے جیسے اب تک بیٹھے ہیں تو یاد رکھیں مصیبتیں در مصیبتوں میں آ کر اسی طرح تمہارا حال ہوگا جو ٹرمپ کا حال ہوا۔ صلاۃ و سلام پڑھ